میں لڑکپن میں ہی علامہ اقبال کے کلام سے متاثر ہونے لگا تھا۔ چنانچہ 18 سال کی عمر میں نے سب سے پہلے جو نعت کہی وہ علامہ اقبال کی ایک ربائی کی زمین میں تھی، جس کا پہلا مصرع یوں ہے: تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو۔ یہ اس میں ربائی تو مرد مومن کے بارے میں ہے، لیکن اس کا آخری جو لائن ہے کہ شاہین شہ لولاک ہے تو، اس سے میرا دھیان نعت کی طرف چلا گیا۔ بعد میں نے جو علامہ کی زمینوں میں شاعری کرنے کی کوشش کی تو اتفاق سے وہ بھی نعتیں ہوئیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو نعت کہنے کا موجب ہوئی جو بات وہ یہ تھی کہ علامہ، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ علامہ اقبال کا فکر جو ہے وہ ذات رسالت مآب کے ارد گرد گھومتا ہے، اور اگرچہ انہوں نے کوئی باقاعدہ نعت کا نام دے کے کوئی نظم نہیں کہی، لیکن ان کے ہاں نعت کا رچاؤ کئی منظومات میں موجود ہے۔ مثلا ذوق و شوق جو ان کی مشہور نظم ہے وہ قصیدہ بردہ شریف کے تتبع میں کہی ہوئی باقاعدہ نعتیہ نظم ہے۔ میں نے چنانچہ شعوری کوشش کی کہ ان کی غزلوں کی زمینوں میں کچھ نعتیں کہہ لوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ نعت میں ابھی تک ہم نے علامہ اقبال کے فکر سے کچھ زیادہ استفادہ نہیں کیا، جبکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ نعت کو اعلیٰ سطح پہ لے جانے کے لیے فکر اقبال سے روشنی لینا میرے نزدیک بہت ضروری ہے۔ ایک ضرب کلیم کی غزل ہے: دریا میں موتی اے موج بے باک، ساحل کی سوغات خار و خس و خاک۔ میں نے اس زمین میں بھی ایک نعت کہی، نعتیہ غزل کہہ لیں اسے، کہ اور وہ اس طرح ہے کہ اے روح تخلیق اے شاہ لولاک، اے روح تخلیق اے شاہ لولاک، ہو جائے پر نور کشکول ادراک، انوار تیرے آثار تیرے، انوار تیرے آثار تیرے، از دامن خاک تا اوج افلاک، تیرے سوالی تیرے طلبگار، کیا قلب محزون کیا چشم نمناک، عالم ہے تجھ سے گلشن بداماں، عالم ہے تجھ سے گلشن بداماں، عالم میں تھا کیا جز خار و خاشاک، تیری نظر سے ہر دم رہے شاد، آباد آزاد یہ خطہ پاک، شاہا بہا کر مجھ کو نہ لے جائے، شاہا بہا کر مجھ کو نہ لے جائے، یہ سیل الہاد یہ موج بے باک، شاہا بہا کر مجھ کو نہ لے جائے، یہ سیل الہاد یہ موج بے باک، تو جس کو چاہے جیسے نوازے، تو جس کو چاہے جیسے نوازے، دنیا و دی ہیں سب تیری املاک، تو جس کو چاہے جیسے نوازے، دنیا و دی ہیں سب تیری املاک، اے روح تخلیق اے شاہ لولاک، ہو جائے پر نور کشکول ادراک۔